أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. انہیں اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر تورات کی تصدیق کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے بعض کو حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ کہہ دو کہ کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھیں، سوائے ان کے جو اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے خود اپنے لیے ممنوع ٹھہرا لی تھی۔ کہہ دو کہ نہیں مانتے تو لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اس لیے اپنے ان تعصبات کو چھوڑ کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اسلام کے راستے پر بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ They object that if this prophet confirms the Torah, why does he regard those things as allowed which it regards as prohibited? Say all these edibles were also lawful to the Israelites, in the same way, except what Israel forbade himself before the Torah was revealed. Say, if you do not accept, bring the Torah and read it, if you are truthful. Then even after this those who impute falsehood to God, it is they who are the wrongdoers. Tell them, God has stated the truth, so, leave aside your prejudices and follow the way of Abraham who was totally devoted to Islam, and was not among the idolaters.